میرے سامنے یہ دیوار اس لیے ہے کہ ایک کانشیس مائنڈ اسے دیکھ رہا ہے. اگر وہ اسے نہ دیکھ رہا ہو تو کوانٹم فزکس کہتا ہے یہ ہے ہی نہیں. ریسرچ کے مطابق کچھ سال پہلے تک ہمارا اٹینشن سپین، یہ جو نیکسٹ نیو جنریشن ہے، 8 سیکنڈز تھی، اور ابھی جو میں نے لیٹسٹ ریسرچ دیکھی ہے ایک کے مطابق 4 سیکنڈ ہے. 4 سیکنڈ میں اس کا اٹینشن کہیں اور چلا جاتا ہے. تلخ رویے جو ہے نا، انہیں دین سے ان کے دل میں نفرت بھرتی رہتی ہے. ایسے بھائی آپ کو پتا ہے جتنے لوگ باہر گئے اس میں ایک بہت بڑی پرسنٹیج ایسی ہے جو دین میں یا تو مکمل دور جا چکے ہیں یا برائے نام مسلمان رہ چکے ہیں یا کلچر ہیں. بہت اچھے دیندار بھی ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے، وہ بہت بڑا نمبر ہے اس میں. کیوں؟ وہاں انہیں آزادی ہے بات کرنے، کیونکہ آپ نے اسے علم نہیں دیا ہوتا، اسے دور دھکیل دیا ہوتا ہے. تو وہ اس رویوں سے، میں آپ کو اگر کیس سٹڈیز بتاؤں جو میں نے، کہ شوہر نے کیا ظلم کیا ہے، باپ نے کیا ظلم کیا ہے، بھائی نے کیا ظلم کیا ہے، ماں نے کیا ظلم کیا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، کہ اس کے دل میں مجھے بتاتے ہیں کہ جب وہ ان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، وہ اس ٹائم سے جو سوال پھنسا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا 62 سال کا شخص لوٹ آیا کیونکہ اس کے ذہن میں ایک سوال پھنسا ہوا تھا. میری ویڈیو کہیں دیکھی، فون کیا کہ میں نے غسل کیا ڈاکٹر صاحب، نماز پڑھی ہے، 62 سال میں نے کوئی نہیں پڑھی. یہ میری بیوی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے 35 سال سے، مجھے رو رو کے کہہ رہی ہے میں نہیں کیا. اب لگی یہ جواب آیا میرے ذہن میں مان گیا ہوں. وہ 2 دن ہو رہے ہیں میں رو رہا ہوں، میں نماز پڑھنا شروع کر. یہی بتانے کے لیے آپ کو کال کیا، جہاں پہ اگر آپ خود نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک جنریشن گیپ ہے یاسر بھائی. ایک جنریشن کہتی ہے کہ بس ہم نے جو چیزوں لے کے بڑے ہوئے ہیں ہم نے وہی ماننا ہے. دوسرا کہتا ہے ہم نے کوسچنز پوچھنے ہیں. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے. ایک کہتا ہے میں نے سمجھنا ہے چیزوں کو عقلی لاجک لحاظ سے سائنٹیفکلی. ایک کہتا ہے کہ نہیں سوال مت پوچھو، جو ہم نے پڑھا ہے وہ ٹھیک. ایک شخص کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی قیمتی چیز کو کھو رہا ہے، ایمان، وہ کتنی بڑی چیز کو کھو رہا ہے، کیونکہ اس کی امپورٹنس اسے سمجھائی نہیں گئی ہے. صحیح. تو اس کو وہ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، میں اس کو جنزی کے ٹرم میں کول لگنے کے لیے، یہ کول ہوتا ہے آج کل کہنا کہ نہیں میں کچھ نہیں مانتا، میں تو بس دل کی مانتا ہوں، جو کرنا چاہتا ہوں بس میں وہ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. تھمبنیل پہ آپ نے پکچر دیکھی ہوگی، لیکن جب آپ اس ویڈیو کے فریم پہ پہنچے ہوں گے تو آپ کو یقیناً نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ہمارے اسٹوڈیو کا فریم نہیں ہے. ہم اس وقت ثوابی میں اور ڈاکٹر سفیان صاحب کے پاس ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام یاسر صاحب، آپ کا بہت شکریہ آنے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. آج جب میں سفر کر رہا تھا ثوابی کا ڈاکٹر صاحب، تو میرے ذہن میں بہت سارے موضوعات تھے. پچھلے کوئی 1 مہینے سے یہ پلان تھا کہ آپ سے ڈسکشن ہوگی. تو اچانک آپ کی ہی گفتگو سنتے سنتے مجھے خیال آیا کہ سوسائٹی کا جو اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پہ آج کے نوجوان کا، اس نے سیکھنے اور سمجھنے کی جو ذمہ داری ہے وہ قبول نہیں کی. ٹھیک ہے، وہ ذمہ داری آپ جیسے انٹلیکچوئلز کے ذمے ڈال دی انہوں نے، اور ویڈیو کی فارم میں سیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، اس کے پیچھے وجہ یہ مجھے نظر آتی ہے کہ ایک عام ذہن کو یا ایک عام انسان کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ اس انٹلیکٹ کے ساتھ پیدا ہی نہیں ہوا کہ وہ اس طرح کی غور و فکر کر سکے، تحقیق کر سکے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جتنے چہرے، جتنے لوگ ماشاءاللہ سے جو اسکالرز ہیں، اچھا پیغام دے رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ کوئی اسپیشل لوگ ہیں. یقیناً ہیں بھی، کسی حد تک یہ بات درست ہے، لیکن یہ شاید انہیں کی ذمہ داری ہے کہ یہ تحقیق کریں اور انہیں کی تحقیق سے ہم مستفید ہو جائیں. اچھا، آج کی جو گفتگو ہے اس میں بنیادی طور پہ میں آپ کی 2-3 ویڈیوز میں ایک ہی پیغام کو مسلسل سننے کے بعد بڑا متاثر ہوا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ خود سے تحقیق کریں اپنے تائیں، اپنی زندگی کے لیے. لیکن یہ جو گمان ہے کہ یہ تحقیق کیسے کی جائے، کیا یہ میں کر بھی سکوں گا یا نہیں، یا ہو سکتا ہے کہ جو میری عقل سمجھ میں بات آئے وہ ٹھیک نہ ہو اور میں کسی غلط راستے پہ نہ چل لوں یا غلط مطلب نہ لے لوں. تو مذہب کیا ایسے سمجھنے کو کوئی گنجائش دیتا ہے؟ ایک بات. دوسرا، میں چاہوں گا کہ یہ آپ کی زندگی میں جو سفر ہے سیکھنے سمجھنے کا، غور و فکر کا، یہ کیسے سٹارٹ ہوا، یہ لوگوں کو بتائیں اگر تو. اچھا یاسر بھائی، آپ کی ایک بات کہ شاید کچھ لوگ یہ کام کریں گے باقی اس سے سیکھیں گے، قرآن کریم اس کے بالکل حق میں نہیں ہے. اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں. ایک آیت ہے کہ قیامت میں کچھ لوگ، آخرت میں کچھ لوگ کہیں گے
کہ یہ تو ان لوگوں نے ہمیں یہ غلط راستہ سکھایا, ہم اس کے پیچھے چل پڑے, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم بھی جاؤ دوزخ میں اور یہ بھی جائیں گے. اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میں جو آواز اٹھا رہا ہوں وہ بیسیکلی بلائنڈ فالوورز کے خلاف ہے, کہ آپ مجھے بالکل بھی ایسے مت فالو کریں کہ جو میں نے کہہ دیا ہے وہ 100% ٹھیک ہے. میرا پورا مقدمہ ایک چیز پہ ہے کہ اٹھیں اور ریسرچ شروع کریں, انڈرسٹینڈنگ شروع کریں. یہ کتاب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کا علم اگر آپ ساری زندگی بھی پڑھتے رہیں گے ختم نہیں ہوگا, پر ہم اس کوئی ریسرچ نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دور میں سب سے ویلیویبل کرنسی کون سی ہوگی؟ سب سے ویلیویبل کرنسی آنے والے دور میں اگر یا آپ ابھی بھی اور آنے والے دور میں؟ ڈالر کو ابھی تک تو سمجھ رہے ہیں لوگ. ہاں, میں آپ کو ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف کرنسی کے بارے میں بتاتا ہوں. اچھا, دیکھیں, کچھ وقت پہلے ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی. ایک بہت ہی سمپل سا لڑکا ہے, ٹک ٹاکر ہے, شاید وہ بالکل کچھ خاص بات بھی نہیں کرتا. اس نے کوئی ایک جملہ کہا, اس سے وہ بڑا وائرل ہو گیا, اور اس کی ویڈیو آئی کہ وہ کہیں جا رہا تھا اور یہ پوری پبلک اس کے آس پاس کھڑی تھی. دیہات کا ایک بچہ شاید. ہاں, دیہات کا ایک بچہ ہے, مجھے ان کا نام نہیں آتا. جی 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 جی. وہ کچھ جملہ بولتا ہے, اس کی وجہ سے وہ ایک میم چل رہی ہے شاید. اس کی اتنی ویلیو بڑھی. اور اسی ٹرینڈ کو آپ پچھلے 5-10 سال میں لے کے جائیں. کوئی ایک چھوٹی سی چیز وائرل ہوتی ہے, جیسے ایک چائے والا تھا پنڈی میں. جی بالکل. اس کی پکچر وائرل ہوئی. ہاں جی. وہ کہیں پہ چائے بناتا تھا, دن کے 50 یا 100 روپے کماتا ہوگا. اب اس کی اپنی چینز ہیں, یو کے میں بھی ہے میرے خیال میں, پاکستان میں بھی ہے, چائے والا کے نام سے بنا رہا. اٹینشن, فوکس, جو اٹینشن آپ دیتے ہیں کسی کو وہ سب سے ویلیویبل کرنسی ہے ابھی آج کل. جس کو آپ نے اٹینشن دی اس کی آپ نے لائف چینج کر دی آج کل, اگر آپ نے نوٹ کیا ہو. اور یہ فیوچر میں اور بڑھتا جائے گا. کیونکہ یہ جو ہماری اٹینشن ہے, یہ فوکس ہے, یہ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہیں. یہ دو چیزیں, ایک ٹائم, ایک اٹینشن, یہ ہماری سب سے قیمتی چیز ہے. اور آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ یہ کہاں استعمال کرتے ہیں. ہمارا اٹینشن آج کل کن چیزوں پر ہے, یہ میری اس ڈسکشن سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے لوگ اٹینشن کہاں دے رہے ہیں. ہم لوگوں کو ایز اے یوتھ کیا کرنا ہے. یہ کسی بھی انٹلیکچوئل کا کام نہیں ہے, یہ کسی بھی خاص لوگ نہیں ہے جو اسی کے لیے بنے اور اسی کے ان کا براٹ اپ ہوا ہے اور وہ اسی چیز میں آگے وہی کریں گے, اور کوئی یہ نہیں کر سکتا. ہر کسی سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کہ میں نے آپ کو 2 چیزیں دی تھی, ٹائم دیا تھا اور اٹینشن, دونوں میں اختیار دیا تھا کہ ٹائم جہاں استعمال کرنا چاہو, اٹینشن جس چیز کو دینا چاہو. اب آپ جیسے میں نے کوانٹم فزکس کے بارے میں یہ ایکسپلین کیا ہے ویڈیوز میں کہ وہ آبزرور ایفیکٹ یہ کہتا ہے کہ کوئی چیز اس لیے ہے کہ کوئی کانشیس مائنڈ اسے دیکھ رہا ہے. میرے سامنے یہ دیوار اس لیے ہے کہ ایک کانشیس مائنڈ اسے دیکھ رہا ہے. اگر وہ اسے نہ دیکھ رہا ہو تو کوانٹم فزکس کہتا ہے یہ ہے ہی نہیں. صحیح. اس کائنات کی کوئی بھی چیز اس لیے ہے کہ کوئی کانشیس مائنڈ اسے دیکھ رہا ہے. میں صرف آپ کو اٹینشن کی امپورٹنس بتانا چاہتا ہوں, فوکس بتانا چاہتا ہوں. سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپ کا بچہ موبائل سے اتنا پیار اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے سارے بچپن میں آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ نے وہی سامنے رکھا ہوا ہے, اس کو لگتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ آپ نے اسی چیز کو اٹینشن دی. اب آپ کے پاس ایک اختیار ہے, آپ یہ اٹینشن کس چیز کو دیکھتے ہیں. ہر ایک شخص اپنے حد تک انٹلیکچوئل ہے, ہر ایک شخص اپنے حد تک ریسرچر ہے, پر اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی یہ اٹینشن کس چیز کو دیتا ہے. میں اکثر یونیورسٹیز, کالجز میں یاسر بھائی جاتا ہوں نا, تو جتنی پبلک ہوتی ہے, اسکولز بھی جاتا ہوں, مدرسہ بھی جاتا ہوں, انہیں میں واپس آتے ہوئے کچھ ٹاسک دے کے آتا ہوں, پھر چیلنجنگ انداز میں انہیں بولتا ہوں. میں کہتا ہوں آج آپ کے پاس 24 گھنٹے, رائٹ, آپ ایسے کریں کہ ڈیسائیڈ کریں ابھی کہ میرے دن میں یہ 15 منٹ, یہ 15 منٹس ہونی, 24 گھنٹے میں سے 15 منٹ یہ اللہ تعالیٰ کے ہو گئے. اس 15 منٹ میں بیٹھوں گا آرام سے, قرآن کریم کا ایک لفظ اٹھاؤں گا, الحمد, کیوں, حمد کیا ہوتا ہے, اس کی روٹ ورڈ کیا ہے, کہاں سے آیا ہے, یا اس درخت کے بارے میں سوچوں گا, یہ اتنا بڑا درخت, یہ تو اتنا سا بیج لگایا تھا میں نے, اتنا بڑا ہو گیا, مٹی وہی ہے, یہ 1000 کلو 2000 کلو کا درخت کیسے آیا, یہ سورج, یہ چاند. 15 منٹ آپ نے صرف اپنے ٹائم میں اپنے اختیار سے 15 منٹ ہر روز دینے ہیں, ڈیڈیکیٹڈ, فوکسڈ. صحیح. یہ آپ کی زندگی بدل دے گا. اور اس کے بعد دوسری بات کہتا ہوں, آپ میں سے 99% لوگ یہ نہیں کر پائیں گے.
وہ ان کا اٹینشن ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. وہ کہیں گے کہ ہاں کریں گے, جیسے ہی اس ماحول سے باہر جائیں گے وہ ایک ہپنوٹزم کا شکار ہو جائیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز اٹینشن ہے. ہر کوئی یہ کام کر سکتا ہے اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے اپنی اٹینشن اس کو دینی ہے, پر اس کا ڈوپامین اس لیول پہ یوز ٹو ہو گیا ہے کہ اگر اسے انسٹنٹ ریوارڈ نہیں ملتا, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نہیں ملتی, تو وہ کام ہی نہیں کرتا, اس کے پیچھے جاتا ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے ریسرچ کے مطابق کچھ سال پہلے تک ہمارا اٹینشن اسپین, یہ جو نیو جنریشن ہے, 8 سیکنڈس تھی, اور ابھی جو میں نے لیٹسٹ ریسرچ دیکھی ہے ایک کے مطابق 4 سیکنڈ ہے. 4 سیکنڈ میں اس کا اٹینشن کہیں اور چلا جاتا ہے. اب اس میں ایک سوال لے لیں. اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں, آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں, اپنے لیکچرز کے دوران یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ زندگی میں دن میں 15 منٹ جو ہے وہ قرآن کریم کو دیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت خوبصورت میسیج ہے, لیکن ساتھ آپ نے یہ کہا کہ جیسے ہی وہ اس ماحول سے باہر نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شاید بھول جاتے ہیں اس کو یا دنیاوی کام میں لگ جاتے ہیں. اچھا, اب یہ جب میں نے گفتگو کا آغاز کیا تو اس میں یہ سوال تھا کہ کیا جب آپ یا آپ جیسے بہت سارے لوگ اس ریسرچ ورک میں آئے تو آپ کو کسی نے کہا تھا کہ دن کے 15 منٹ اس کام کو آپ نے دینے ہیں؟ نہیں. تو اس کا کیا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی بلٹ ان فیچر ہے کسی انسان میں کہ آٹومیٹکلی اس کا انتخاب ہو جاتا ہے یا وہ اس طرف چل پڑتا ہے؟ آپ اپنی کہانی اگر بتائیں تو آپ کیسے, جب آپ کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے کہا بھی نہیں, تو پھر آپ اس ریسرچ ورک میں قرآن کریم کو سمجھنے اور پھر لوگوں کو بتانے کا کام, یہ زیادہ اہم ہے, آپ کیسے آ گئے؟ دیکھیں, میں ابھی بھی پہلے کی بات نہیں کر رہا, ابھی بھی ایک بہت ہی نارمل انسان ہوں, ایک اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کریم کا. جیسے ایک عام شخص اپنی زندگی گزارتا ہے ویسی زندگی میں گزار رہا ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں, فاضل نہیں ہوں, میرے پاس تھوڑا سا نالج ہے جو میں نے قرآن کریم کو, کائنات کو, اپنے آپ کو سمجھا ہے اور اوروں سے شیئر کرتا ہوں, بتاتا ہوں کہ یہ میری ریسرچ ہے. تو میں ابھی بھی بڑی نارمل عام سی, میری ایک فیملی ہے, میری ایک جاب ہے, میری ایک روٹین ہے, وہ نارمل میں گزار رہا ہوں. اور اس سے پہلے بھی ایسے تھا, ابھی شاید کچھ مصروفیات ریسرچ کی وجہ سے تھوڑی سی بن گئی ہے, پر پہلے دیکھیں مجھے کرکٹ بے انتہا پسند ہے. میں رات کو ٹورنامنٹ کھیلا ہوں, میں گرمی کی دوپہروں میں کرکٹیں کھیلا ہوں. میں ابھی بھی جب مجھے بہت ایکسائٹمنٹ فیل ہوتی ہے تو میں یعنی چل رہا ہوں, ہوا اچھی چل رہی ہے, موسم اچھا ہے, تو میرے ذہن میں خیال آئے گا کہ میرے ہاتھ میں ایک بیٹ ہے اور میں ایسے بہت ہی بڑا چھکا اسٹیڈیم میں لگا رہا ہوں. مطلب میری اتنا کریز تھا کرکٹ کے ساتھ. ایسے ہی بہت ساری چیزوں کے ساتھ بہت کریز تھا. میں بہت ایک نارمل, جیسے یہ عام لوگ زندگی ایسے ہی گزار رہا تھا. ابھی بھی بہت حد تک ایک نارمل انسان ہوں, کیونکہ چونکہ لوگ میری زندگی کے اور پہلو دیکھتے نہیں تو انہیں لگتا ہے کہ بس یہ شاید اسی کے لیے بلٹ ان ہے اور یہ دن رات جو ہے وہ صرف اور صرف یہی کر رہا ہے. میں ایک نارمل انسان ہوں, جتنا ریسرچ کر سکتا ہوں اتنا کرتا ہوں. ہاں یہ ہے کہ مجھے 2 چیزیں بہت زیادہ انٹرسٹ کرتی تھی. جو میں نے آپ کو ہپنوٹزم کہا نا, جو پورا بنا ہوا ہے, جو ایک متاع غرور بنا ہوا ہے جس میں آپ بس کھوئے رہتے ہیں. جیسے قرآن کریم کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, اور سے اور کی چاہت تمہیں قبروں تک لے آئے گی. مطلب تم تب جاگو گے, اس ہپنوٹزم میں رہو گے, بالکل اینڈ آئے گا تو جاگ جاؤ گے. تو میں بھی ایک لائف تھا, گزار رہا تھا, انجوائے کر رہا تھا جیسے لائف گزارتے ہیں, اسٹڈیز تھی, کھیل کود تھا, پر مجھے 2 چیزوں میں بہت انٹرسٹ تھا. میں جب اسکول میں بھی تھیورمز دیکھتا تھا, آرگینک کیمسٹری دیکھتا تھا, تو میرا ایک سوال ہوتا ہے یہ استعمال کہاں ہوتی ہے, اس کا یوز کیا ہے, یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. یہ سوال مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 9th کی کلاس میں بیٹھا ہوں اور میرے ذہن میں گھوم رہا تھا وہ تھیورمز دیکھ کے یہ کیوں پڑھ رہے ہیں. تو ایسے میں قرآن کریم کے بارے میں سوچتا تھا کہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے, اس میں کتنے راز ہوں گے, ہم صرف پڑھ لیتے ہیں, اس میں تو اندر کتنے راز پڑے ہوں گے. اور دوسرا کائنات, مجھے کائنات سے بہت محبت ہے, اس کا ذکر میں بہت کرتا ہوں, آسمان سے ان اسپیسیفک. مجھے لگتا ہے کہ آسمان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے پر اپنے دل سے محسوس کر سکتے ہیں, کیونکہ جب میں اسے دیکھتا ہوں وہ احساس صرف اس تک محدود نہیں رہتا. پر ایک چیز تھی, یہ ٹائم جو ہے نا, والعصر, یہ گزر رہا تھا اور میں انگیج تھا انہی کاموں میں, میں ٹائم نہیں دے پا رہا تھا.
اب اسے آپ بلیسنگ اینڈ ڈسگائز کہیں. دو کام ہوئے. ایک جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ بلیسنگ اینڈ ڈسگائز کووڈ کو کہہ لیں. وہ آیا تو اس نے وہ پورے جو چکر تھا, جو ہپنوٹزم تھا, اسے بریک کر دیا. یونیورسٹی بند ہو گئی, اسپورٹس بند ہو گیا, سب کچھ. تو میں تھوڑا جاگا. میں نے کہا میرا تو یہ بڑا انٹرسٹ تھا, ابھی یہ ٹائم ہے, قرآن کریم بھی ہے, کائنات بھی ہے, فری ٹائم بھی ہے, بیٹھتے ہیں. اور جو میں پڑھتا گیا یاسر صاحب, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ کتنی خوبصورت کتاب ہے. یہ اس میں کتنی کشش ہے. میں جتنا اس کو پڑھتا جاتا تھا نا, ہر دفعہ کچھ نیا سیکھتا تھا اس سے. اب سورہ فاتحہ میں اگر ابھی بھی کھولوں نا اور تھوڑا دھیان لگاؤں, غور کروں, فکر کروں, تو کچھ نیا سیکھوں گا. میری یہ روٹین بن گئی تھی کہ میں ہر دن 45 منٹس to 1 hour پال پوائنٹ لے کے اور ایک نوٹ پیڈ لے کے, قرآن کریم لے کے, 7 نوٹس بناتا تھا. میرے پاس شاید یہیں پہ ابھی بھی پڑے ہوں, کہیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گا. وہ رجسٹر بھی بھرے ہوں گے, قرآن کریم بھی سارا بھرا ہوگا نوٹ سے. یہ کیا ہے, یہ کیوں, یہ ورڈ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. وہ میں پڑھتا رہتا تھا. اب کووڈ رہا 1-2 سال, مجھے بڑا ٹائم ملا. میں نے قرآن کریم کو اسٹڈی کیا اور مجھے بڑا انٹرسٹ جنریٹ ہوا کہ یہ تو ایسی چیزیں, جس نے کچھ آیات ایسی تھی جس نے میری پوری زندگی بدل دی. کیونکہ وہ جیسے بیان کرتی تھی, وہ آیت ایسا اثر کرتی تھی, میری پوری زندگی بدل جائے. تو پھر مجھے لگا کہ یہ چیز تو لوگوں تک پہنچانے کی ہے. میں نے وہاں سے ویڈیوز بنانا شروع کی. اچھا. اور ویڈیو میں نے خود نہیں آتا تھا ویڈیو پہ. میں ایک آیت اپلوڈ کرتا تھا جس کی عربک تلاوت ہوتی تھی, شاید اردو ترجمہ چلتا تھا, اور ٹیکسٹ میں کیپشن میں اس سے ریلیٹڈ جو میری ڈسکوری ہوتی تھی, لاجیکل, سائنٹیفک, سائیکلوجیکل, جو بھی ہوتا تھا وہ ڈال دیتا تھا. 3 سال مسلسل ایسا دن نہیں گزرا, ایک دن بھی, جس میں نے ویڈیو نہ ڈالی ہو. اچھا. اور اس کو ویوز آتے تھے 3 یا 4. جب 5 ہو جاتا تھا میں خوش ہو جاتا تھا. پر میرے دل میں کبھی نہیں آیا کہ یار سٹاپ کر دو, یہ تو ویوز ہی نہیں آ رہے. کیونکہ میرے لیے اس ٹائم پوائنٹ یہ نہیں تھا کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا. میرے لیے یہ تھا کہ مجھے ایک بڑی اچھی چیز ملی ہے جو بہت ہی فائدہ مند ہے, جس نے میرے اندر کا سیٹ اپ چینج کر دیا ہے, جس نے میرے اندر کا میزان بیلنس کر دیا ہے, میں ایسے کہہ دوں گا. تو میں چاہتا تھا کسی تک پہنچے اور شاید اس میں بھی وہ ایفیکٹ آ سکے. تو میں شیئر کرتا رہتا تھا مسلسل, اور یہ سلسلہ 7-8 سال چلتا رہا, جس میں لوگ 4-5 ویوز, 10 ویوز, 15 ویوز, یہی ویوز ہوتے تھے میرے, اور میں سٹاپ نہیں کیا. یہ 3 سال تو ایسے تھے جس میں ایک دن مس نہیں کیا, عید کا دن بھی نہیں مس کیا. اچھا, یہاں پہ ہماری گفتگو کسی اور طرف چلی جائے گی. بہت سارے لوگ ہمارا, کیونکہ کنسلٹنسی کا کام ہے ڈیجیٹل میڈیا میں, تو یوٹیوب کی کنسلٹنسی لیتے ہیں لوگ ہم سے, ڈیجیٹل میڈیا کی. تو آپ کا یہ انٹینٹ نہیں تھا اس وقت کہ اس کو کتنے لوگ دیکھیں گے, اور آپ مسلسل 3 سال بتا رہے ہیں کہ اس ویڈیو کو پبلش کرتے رہے. ایک دن ایسا نہیں گزرا. ابھی تو میں ہفتے میں ڈالتا ہوں, وہ ہر دن ویڈیو ڈالتا تھا, اور قطع نظر کہ اس کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. اور ایک وقت آیا ہے, آج آپ دیکھیں کہ اگر بات میں اثر ہو, میں اکثر لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ, اور آپ کی بات میں کوئی ایسی چیز ہو جو دوسروں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر دے, تو وہ کانٹینٹ پانی کی طرح اپنی جگہ بناتے ہوئے اپنی آڈینس تک پہنچ جاتا ہے. اور وہ کانٹینٹ جب آپ جو 10 کہہ رہے تھے, ان کے ویوز اب بڑھنا شروع ہو گئے ہوں گے, اب تو وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے جو 2-4-6. وہ بھی ابھی بھی میرے یوٹیوب پہ اگر آپ دیکھیں گے نا, تو میری ویڈیو پہ 1500-2000 ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. تو وہ پھر آہستہ آہستہ جب وہ اسٹارٹ ہوا, مجھے تو اس ٹائم یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کاپی رائٹ کیا ہوتا ہے. میں تو کسی کی تلاوت ڈال دیتا تھا بس اٹھا کے, تو اس پہ وہ بھی آئے ہوتے تھے, وہ جو کاپی رائٹس کے اور نوٹیفیکیشن ہے, مجھے اس کی سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہے ہوا ہے. میں تو کہتا تھا بس چل رہا ہے. ایسے یوٹیوب پہ تو میں بڑا کم, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جتنے بھی شیئر کرتا رہتا تھا بس. اور یہ کچھ لوگ دیکھتے تھے. میرا انٹینشنس کبھی یہ نہیں تھا. اصل میں اس کو میں کیسے دیکھتا ہوں یاسر بھائی, میں لوگوں کو سمجھا بھی دوں, میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں. میں اس ٹائم اس کی ایک ایگزامپل بھی دیا کرتا تھا. مجھے لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ویوز نہیں بڑھ رہے, یہ کرو. میں ان کو یہ سمجھاتا تھا. میں کہتا تھا یہ چیز میرے لحاظ سے, یہ نہیں کہ میرا کنٹینٹ ہے, میں قرآن کریم سے جو چیز اٹھا کے آپ کو دے رہا ہوں وہ بہت زیادہ ویلیویبل ہے. وہ جس
جو ورتھ اٹ ہے اس تک ہی پہنچے گی. کب پہنچے گی, کیسے پہنچے گی, وہ میرا ذمہ نہیں ہے. ہاں جی, میرا ذمہ یہ ہے کہ میں ڈال دوں. پلیٹ فارم پہ دنیا ہے, جب اس کی طرف اٹینشن آئے گی وہ آئے گی. وہ جب بھی آئے گی, وہ 4 لوگ ہیں 5 لوگ, میں ان کو ایسے بتاتا ہوں. CSS ہے, لوگ مرتے ہیں کہ میں CSS کروں, جی, اس کی سیٹ کے لیے وہ مجھے کسی طرح مل جائے. لوگ مرتے ہیں اس کے پیچھے, دنیا کے لحاظ سے انہیں, یہ پاکستان کے سیناریو کے لحاظ سے, کیونکہ یہاں پہ اتھارٹی اور آئیڈیل موسٹ اسی کو سمجھا جاتا ہے, تو لوگ مرتے ہیں اس کے لیے. کیا نہیں کرتے اس کے لیے, کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ ویلیویبل چیز ہے. تو میں اپنے ذہن میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میرے ذہن میں تو یہ ایک ایسی ویلیویبل چیز ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو بالکل بدل سکتی ہے. یہ تو اس کے پیچھے لوگوں کو مرنا چاہیے کہ وہ کہیں کہ یہ چیز مجھے ملے کیسے. قرآن کریم کی بات کروں, اپنے کنٹینٹ کی نہیں. تو جب قرآن کریم کی بات ہوگی تو لوگوں میں یہ کریز ہونا چاہیے, نہ کہ میں پش کروں کہ وہ لوگوں تک جائے. تو مجھ میں بالکل بھی ارجنسی نہیں تھی. جس تک پہنچنا ہو, جس میں یہ کریز ہو, جو سمجھ سکتا ہو اس کی ویلیو کو, وہ آئے گا. اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا. بائی 2025 میں نے پھر سوچا ایک اور سیریز سٹارٹ کرتا ہوں, غور و فکر سیریز. چونکہ میرا سارا کام غور و فکر پر تھا. قرآن کریم میں نے پڑھا تو کچھ کرکس نکالے, اس میں سے سب سے بڑا کرکس یہ تھا کہ قرآن کریم ہم سے غور و فکر چاہتا ہے. ہمیں انٹیلیجنٹ بینگ بنا دیا اور ہمیں کہا ہے غور و فکر کرو. ایسے ہے, ہر طرف نشانیاں ہیں, پر نظر اس کو آئے گی جو غور و فکر کرے گا. وہ جو اٹینشن میں نے سٹارٹ میں بیان کیا نا, اسے استعمال کرے گا صحیح, کہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ سب کچھ. وہ بنیادی سوال پوچھے گا تو اسے یہ ساری نشانیاں نظر آ جائیں گی. وہ سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے ریئلٹی کو سمجھ لے گا. تو میں نے اس سیریز کو شروع کیا غور و فکر کے نام سے, اور اس میں فرسٹ ٹائم میں خود اسکرین پر آیا. پھر اس سے پہلے بس صرف, اس سے پہلے آڈیو تھی صرف, اس سے پہلے صرف بس اسکرین پہ اینیمیشن اور اس کے ساتھ نارمل ویڈیوز. میں خود نہیں آتا تھا. اچھا, ویسے ایک بات بتائیں, جب آپ خود نہیں آتے تھے تو اس وقت کہیں اس کا کوئی مذہبی پہلو آپ کے ذہن میں تھا, یا پھر آپ کو لگتا تھا, کچھ لوگ شائع ہوتے ہیں, انٹروورڈ ہوتے ہیں, بہت دیر تک انہیں لگتا ہے کہ وہ کمیونیکیٹ شاید اس طرح سے نہیں کر پائیں گے, یا پھر آپ کو لگتا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہوں یا نہیں ہوں؟ میں اسٹارٹ سے پبلک اسپیکر ہوں. یونیورسٹیز, ہماری یونیورسٹی میں جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا تھا مجھے اسٹیج پہ لے جاتے تھے. میرے جتنے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یا کولیگس ہوں گے, وہ جب کوئی انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی تھی 7 8 10 تک ہوئی ہیں, میرا 7ویں 8ویں میں نے ہوسٹ کی ہیں. کنووکیشنز ہوئے ہیں کتنے ہزاروں لوگ کے, جس میں منسٹرز یہ سارے آئے ہیں, میں نے ہوسٹ کیے ہیں. تو مجھے کبھی شائنس کا ایشو نہیں تھا. مجھے لگتا تھا کہیں نہ کہیں, مجھے نہیں پتا یہ بولنا چاہیے کہ نہیں, پر مجھے لگتا تھا کہ اس میں پرسنل وہ آ جائے گا. مطلب میں آؤں گا نا اس پہ, تو میں کہوں گا کہ میں اپنے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں. آتا ہے, یہ ضروری ہے, انسان میں یہ فیلنگ ضرور آتی ہے, فطری ہے, یہ فطری ہے, یہ آئے گی. آپ اس کو پھر گرو کرتے ہیں یا آپ اسے سنپ کرتے ہیں یا آپ پہ, پر یہ فیلنگ آئے گی کہ مجھے لوگ پہچانیں. تو میں انیشلی کہتا تھا کہ بس میسج ہے وہ پھیلے. میری آواز بھی نہیں ہوتی تھی اس میں, عام کوئی ٹرانسلیشن اور اس کے ساتھ ترجمہ وہ چلتا رہتا تھا. تو انیشلی میں یہ سوچتا تھا. پھر مجھے لگا 2025 کہ شاید میں آؤں اور وہ ایک امپیکٹ زیادہ کریٹ ہو, اور وہ اللہ تعالیٰ نے شاید اسی غور و فکر سیریز کو ذریعہ بنایا, تو اس سے امپیکٹ کریٹ شروع ہوا. امپیکٹ ایسے کریٹ ہونا شروع ہوا کہ لوگ اسے زیادہ دیکھنے لگے. میں نے پہلا ابھی بھی پڑھی ہوئی ہے, مجھے بہت پسند ہے. اپنی پہلی قسط, یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہیں پہ میں نے ریکارڈ کی تھی. اچھا, پہلی دفعہ موبائل کے سامنے بیٹھا ہوں اور بات کر رہا تھا, فرسٹ ٹائم بیٹھا. اچھا, کہ میں کون ہوں, میں یہاں کیا کر رہا ہوں, میری زندگی کا مقصد کیا ہے. کیا میں کوہلو کے بیل کی طرح بس سب کی طرح یہ زندگی گزار کے چلا جاؤں گا؟ اگر یہ زندگی ہے تو یہ تو زندگی نہیں ہے. یہ اس زندگی کا کیا مقصد؟ یہ تو ایسے ہے جیسے میں ایک کنویئر بیلٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور وہ مجھے ایک ڈیسٹینیشن کی طرف لے کے جا رہا ہے, میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. بس کیا یہی زندگی ہے؟ اسی سے میں نے شروع کی یہ جرنی غور و فکر کی. اس میں اس سوال سے لوگ کنیکٹ کرتے گئے. مجھے یاد ہے وہ فیس بک پہ 5000 لوگوں نے دیکھے. میں 5000 لوگ بہت بڑا نمبر آ گیا. یوٹیوب اور اس پہ ٹک ٹاک پہ پھر بھی نہیں دیکھ رہے. پھر اس کے بعد چلتا گیا یہ سلسلہ. جب اس میں تھوڑا گرو ہوا تو پھر وہ لوگ جن کے ذہنوں میں سوال تھے, شک تھے, ایتھیزم یا اگنوسٹسزم یا اسکیپٹسزم کی طرف جا رہے تھے, انہوں نے سوال جواب شروع کیا. اور کچھ لوگ دیکھیں یاسر بھائی, ایک بات ہے,
آپ نے سنکن کاسٹ تھیوری کا نام سنا ہوگا. جی جی جی. سنکن کاسٹ تھیوری یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی کچھ کیا اور اگر کوئی مجھے کہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے, اور حقیقت میں وہ چیز غلط ہو, میں پھر بھی واپس نہیں آتا, کیونکہ میں کہتا ہوں میں نے ساری زندگی ایسے گزار دی ہے, ہاں جی, ابھی میں آؤں گا تو میں اس کو ڈیفینڈ کرنے لگ جاتا ہوں, صحیح, میں ناراض ہو جاتا ہوں. نہیں, کوئی آپ کو اس کے خلاف بات بتائے گا نا, تو چاہیے تو یہ تھا. اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے, قرآن کریم بھی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ غلط ہوں اور آپ کو پتہ چلے انسان تو بڑا کمزور ہے, میں کتنی جگہ غلط ہو سکتا ہوں, تو آپ کو پتہ چلا کہ غلط ہوں تو مڑ آؤ, لوٹ آؤ, اپنی انا ایگو کے بیچ میں مت جانا. پر ہم لوگ ایسے نہیں کرتے, ہم سنکن کاسٹ تھیوری کو فالو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار سارا کچھ, میری ساری زندگی, میری ساری ایفرٹ, اس کا مطلب غلط ہے. اگر میرے دل میں وہ بات صحیح آ بھی جائے تو میں اس کو ڈیفینڈ کرنے لگ جاتا ہوں, بجائے یہ کہ سچ مان لوں, اگر مجھے لگے بھی کہ یہ سچ ہے. یہ سب سے بری کنڈیشن ہے. میں ہر کسی کو ایڈوائز کروں گا کہ اس سے بچیں. کبھی بھی آپ کو لگے کہ یہ بات سچ ہے, مان لیجئے, انا کو, ایگو کو, کسی چیز کو بھی سائڈ. تو جب ایسے لوگوں کو تک میرا میسج پہنچا, انہیں لگا کہ یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے پر ہم نے اتنی زندگی, تو انہوں نے نیگیٹو ریئیکشن دینا شروع کر دیے. 2 طرح کے گروپ تھے, ایک کا ہی میں یہاں ذکر کروں گا. وہ اچھا, ان گروپس پہ جانے سے پہلے جب آپ کی شروع کی ویڈیوز پاپولر ہوئیں تو سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال جو آپ کے پاس آیا وہ کیا تھا؟ اس ٹائم پر تو زیادہ تر لوگ پازیٹیو سائڈ پہ تھے, مطلب کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا کام شروع کیا ہے, یہ ریسرچ کرنا, سمجھنا. یہ سوال اس ٹائم بھی تھا, ابھی بھی ہے اسٹارٹ سے, کہ قرآن کریم کو کیسے سمجھے یا اسے کیسے ہم اسٹڈی کرنا شروع کریں تاکہ وہ ہم سے کنیکٹ کر پائے. یہ سوال بہت زیادہ تھا. پر یہ جس اسٹیج پہ میں ابھی آیا ہوں نا, ابھی اس پہ یہ سوال پھر بہت زیادہ آ گیا کہ اگر آپ اتنے وہ ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی نالج ہے, آپ ٹھیک ہیں, تو فلاں ایتھیسٹ سے کیوں بات نہیں کرتے آپ؟ وہ بیٹھا ہوا ہے لوگوں سے. یہ لوگوں کو بڑا شوق ہے مناظرے سننے کا. ہماری زیادہ نہیں, ابھی تو میں کہتا ہوں ہماری آڈینس بڑی میچیور ہو گئی, یا کم سے کم مجھ سے جو کنیکٹڈ ہے بڑی زبردست آڈینس ہے. ورنہ زیادہ تر پبلک کو ڈرامیٹک چیزیں پسند ہوتی ہیں. جیسے مجھے اسٹارٹ میں یہ میسج بڑا آتا تھا جب میں نے ایتھیسٹ سے بات کرنا شروع کی کہ جلال میں اور روب میں بات کیا کرو, ان سے دبایا کرو انہیں. تو میں انہیں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کہتے ہیں کہ نرمی سے بات کرو. تو میری کیا حیثیت ہے, ذرے کے برابر ہوں کسی پیغام. تو میں تو وہی فالو کر رہا ہوں کہ اخلاق سے آ سکے. 2 گروپس کا بتا رہے تھے, تو 2 گروپس نے اعتراض بہت کرنا شروع کر دیا. نہیں, قرآن کریم پر سوچنا, غور و فکر نہیں کرنا ہے اپنی سائڈ سے. اور دوسرا سائڈ آیا کہ نہیں, یہ مسلمان جو ہے بس اپنے آپ سے باتیں بنا لیتے ہیں, اور اگر آپ اتنے تگڑے ہیں تو اس ایتھیسٹ سے بات کریں, اس ایتھیسٹ سے بات کریں, اس ایتھیسٹ سے. چیلنجنگ انداز میں یہ میسیجز آتے رہتے تھے. پر میں کبھی بھی, میں نے جتنے بھی ایتھیسٹ سے آج تک بات کی ہے نا, آپ کبھی ان سے کنفرم بھی کر لیجئے گا, میری ایک ہی شرط ہوتی ہے, کیا آپ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ میں ٹھیک آپ غلط, آپ ٹھیک میں غلط؟ تو اگر یہ کرنا چاہتے ہیں, میں اس سلسلے میں بات نہیں کرنا چاہتا, میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا. آپ کو جنرلی حق کی تلاش ہے, چاہے میری جس ایتھیسٹ بھی. اور جب اس نے مجھے کہا کہ ہاں میں جاننا چاہتا ہوں, سمجھنا چاہتا ہوں, اس لیے آپ سے ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں, تو میں ان سے ڈسکشن کرتا تھا. اچھا, آپ کو اس کنڈیشن کے اوپر جب کوئی انوائٹ کرتا ہے تو دوران گفتگو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ تھا اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے یہ صحیح تھا, کہ میں جاننا چاہتا ہوں, سیکھنا چاہتا ہوں اور حق کی تلاش میں ہوں؟ یہ مجھے سٹارٹ میں نہیں لگتا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک دعویٰ ان کا, یہ جاننا چاہتے ہیں ان کو کچھ. پھر وقت کے ساتھ محسوس ہوا کہ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بس فیصلہ کر لیا, انہوں نے نہیں مڑنا. مطلب ہے کہ وہ سیکھنا نہیں, جیتنا چاہتے ہیں. وہ جیتنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو کنونس کرنا چاہتے ہیں. کیوں مجھے نہیں پتا کیوں, کیونکہ آپ جو آفر کر رہے ہیں وہ تو نتھنگنیس ہے, تو نتھنگنیس کی طرف لوگوں کو کیوں بلانا, مطلب اس کا تو کوئی ریزن ہی نہیں بنتا. تو کچھ لوگوں کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا, میں پھر بھی ان سے بات کرتا تھا, یا کم سے کم انہوں نے کہیں اور سے سوال پوچھے ہوتے تھے, ان کا جواب ریکارڈ کرتا تھا. اس کے ریزن یہ ہے کہ جو انہیں فالو کرتے تھے کم سے کم وہ لوگ سچ جان سکے. تو یہ پھر وہ سٹیج آیا کہ غور و فکر سے میں آنسرنگ ایتھیزم پر آیا, ایتھیسٹ کے جواب دینے آیا. میں نے پھر بھی خود کسی سے رابطہ نہیں کیا,
پھر کسی کوئی ایک ایتھیسٹ ہیں, ان کے کسی فالوور نے مجھے میسج کیا, پھر اس کے بعد اس ایتھیسٹ نے خود کہا اور یہی بات کہی کہ ڈسکس کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, سب ریئلٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے کہا اگر ریئلٹی کو ڈھونڈنا ہے آئیں مل کے ڈسکس کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. وہ ہوا, بڑا اچھا گیا, لوگوں نے اسے بڑا اپریشیٹ کیا. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا, تو پھر یہ ایک کڑی ساتھ ایتھیزم کی بھی جڑ گئی. غور و فکر سیریز ابھی بھی چل رہی ہے. آپ کے آنے سے پہلے میں نے 79 قسط جو ہے وہ ریکارڈ کی ہے, اور ہر فرائیڈے کو میں اپلوڈ کرتا ہوں ایک غور و فکر سیریز. تو وہ ساتھ شروع ہو گئی. ساتھ پھر وہ سیریز میں نے بائی نیم تو نہیں اناؤنس کی, پر وہ چلتی ہے. ہر ہفتے میں یا 2 ہفتے بعد ایک قسط آتی ہے اصلاح کی, معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ریلیٹڈ چیزیں. اور پھر اس کے بعد چونکہ نام ہوا, پھر کچھ ٹی وی چینلز نے, پوڈ کاسٹرز نے کانٹیکٹ شروع کیا. پھر آپ سے ملاقات ہوئی, وہ اس نے ایک نیا شفٹ دے دیا, محمد علی صاحب ایسے ہی, اور پھر آصف جر صاحب, اسی طرح باقی چینلز. تو اس نے ایک بڑا ڈفرینٹ اینگل دے دیا, اس میسیج کو تھوڑا سا اور بڑھا دیا. اچھا, اب کیونکہ ایک پہلو جو آپ نے شروع میں بتایا کہ آپ آڈیو ویڈیو ڈال رہے تھے, آڈیو فارمیٹ میں کانٹینٹ اپلوڈ کر رہے تھے, پھر آپ نے غور و فکر کی سیریز سٹارٹ کی, پھر آپ کو ایتھیسٹ ملحد جو ہیں ان کے سوالات کے جواب آپ دینے لگے. اچھا, یہ ایک بڑی پہچان بنی آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر, لوگ سننے لگے اور بڑی دھیمے انداز میں, آپ بڑی محبت سے. تو جب بھی آپ کسی ملحد کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ نے کیا نوٹس کیا ہے کہ یہ ملحد کبھی تو بلیور تھا, زیادہ تر جن کو میں نے سنا ہے یا دیکھا ہے, تو کیا ایسا ہوا ان کی زندگی میں کہ ایک ایسے گھرانے سے, اچھا بلکہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا لائف پارٹنر جو ہے وہ بلیور ہے, اور یہ خود نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ایک گھر میں بھی رہتے ہیں, صحیح ہے. تو کبھی آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ وہ کون سا پوائنٹ ہے جس پوائنٹ نے ان کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ مجھے اب اپنے عقائد کو بدل لینا چاہیے؟ اچھا, ایک تو یاسر بھائی, یہ جو ایتھیزم کے جو میں آنسرز دیتا ہوں, یہ 10% پبلک میں ہے, 90% پیچھے ان باکس میں, واٹس ایپ پہ وہ آنا نہیں چاہتے سامنے. ہاں جی, بتانا نہیں چاہتے, جن سے میری ڈسکشنز ہوتی ہیں. صحیح. اور انفارچونیٹلی میں ابھی سب تک نہیں پہنچ سکتا. میرے سارے ان باکسز فل رہتے ہیں, میں, اور ان کے سوال ایسے نہیں ہوتے کہ یس نو ہیں اور بس وہ پورا ہو جائے گا, انہیں پورا ایک جواب دینا پڑتا ہے. تو ایک تو میری خواہش ہے کہ بہت سارے لوگ آئیں, یہ کام شروع کریں, یہ پیغام پہنچائیں, تاکہ ان لوگوں کو وہ جواب مل سکے جو انہیں بے چین کر رہے. پر جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ ریزن کیا ہوتا ہے, وہ میں آپ کو یہ پیچھے جو ہے نا, سامنے نہیں بتاتے پبلک میں, یہ پیچھے جو ہے نا 90% ان کے ایکسپیرینسز کے بیسس پہ. جی, وہ ریزن ہے ہمارے رویے. وہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں. آپ کا بچہ آپ کے پاس کل آیا اور آپ کو کہا کہ بابا یہ آسمان 6 دنوں میں کیسے بنا؟ آپ کے پاس نالج نہیں ہے, تو آپ انہیں کہیں گے کہ ایسے سوال مت پوچھا کرو, اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھا کرو, یقین رکھا کرو. بالکل ایمان رکھنا ہے, پر اللہ تعالیٰ نے تدبر کا بھی کہا ہے, فلا یتدبرون القرآن, غور و فکر کا بھی کہا ہوا ہے قرآن کریم میں. قرآن کریم نے کہا ہوا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کریم میں صاف صاف. پر ہم نے نہیں کیا ہے, وہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا ہے اپنی, پر ہم بھی نہیں مانتے. وہی سنکن کاسٹ تھیوری میں ہم بھی ڈوبے رہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے جو کیا ہے وہ ٹھیک ہی کیا ہے, ہم نے غلط نہیں کیا, ہم اس پہ سے نہیں نکلتے. ہم مسلمان بھی ایسے ہی ہیں. تو ہم اسے کہتے ہیں ایسا سوال. کل وہ ایک اور سوال لے کے آتا ہے, تو آپ کا جو جواب ہوتا ہے وہ تھوڑا اور تلخ ہو جاتا ہے. اور وقت کے ساتھ چونکہ آپ جواب نہیں دے سکتے, آپ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, اور آپ کا ایمان ہوتا ہے اور آپ ٹھیک بھی ہیں, پر آپ اسے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, اسے نہیں بتا سکتے کہ کیوں ٹھیک ہو, کیونکہ وہ تو سوال پوچھ رہا ہے نا. اس کو تو ابھی اتنا انفارمیشن اوور لوڈ آ چکا ہے, اتنا کلٹر آ چکا ہے کہ ہر طرح کے سوال اس کے ذہن میں آ رہے ہیں. تو وہ پوچھے گا آپ سے, آپ جواب نہیں دے سکیں گے. تو ایک بار نہیں دیں گے, دوسری بات, تیسری بات, آپ کا رویہ تلخ ہوتا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ آپ ان سے انتہائی سختی سے اس بیس پہ پیش آئیں. جب دلیل نہیں ہوگی تو لہجہ سخت ہو جائے گا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ سے دلیل غائب ہو جائے گی, آپ کا لہجہ سخت ہو جائے گا. صحیح. اور 2 ڈر آ جاتے ہیں نا پھر یاسر بھائی. آپ تو اپنی طرف سے جی جانتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, یہ میں نے جو راستہ سلیکٹ کیا ٹھیک ہے,
پر میں کسی کو کنونس نہیں کر سکتا. تو ایک میرا بچہ, میرا بھائی, میرا دوست, میرا جاننے والا دوسرا راستہ لے رہا ہے تو اس صحیح راستے سے جا رہا ہے. ایک یہ درد آپ محسوس کرتے ہیں. دوسرا وہ درد کہ آپ اسے روک بھی نہیں سکتے. یہ اگزامپل میں بہت دیتا ہوں کہ یہ ایسے ہے کہ آپ کا بچہ دریا میں ڈوب رہا ہے, آپ کو تیراکی بھی نہیں آتی کہ آپ اسے بچائیں, اور یہ بے بسی ہے. یہ بے بسی, اور اس سے اوپر بے بسی یہ کہ آپ اسے گالیاں دے وہاں جب ڈوب رہا ہو کہ ڈوب جاؤ, یہ تمہاری ساری غلطی ہے, ڈوب جاؤ اس میں. بچا بھی نہیں رہے, برا بلا بھی. وہ تلخ رویے جو ہے نا, انہیں دین سے ان کے دل میں نفرت بڑھتی رہتی ہے. ایسے بھائی آپ کو پتہ ہے جتنے لوگ باہر گئے اس میں ایک بہت بڑی پرسنٹیج ایسی ہے جو دین میں یا تو مکمل دور جا چکے ہیں یا برائے نام مسلمان رہ چکے ہیں یا کلچر ہیں. بہت اچھے دیندار بھی ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے, وہ بہت بڑا نمبر ہے اس میں. کیوں؟ وہاں انہیں آزادی ملتی ہے بات کرنے کی, کیونکہ آپ نے اسے علم نہیں دیا ہوتا, اسے دور دھکیل دیا ہوتا ہے, تو وہ اس رویوں سے. میں آپ کو اگر کیس سٹڈیز بتاؤں جو میں نے, کہ شوہر نے کیا ظلم کیا ہے, باپ نے کیا ظلم کیا ہے, بھائی نے کیا ظلم کیا ہے, ماں نے کیا ظلم کیا ہے اپنے بچوں کے ساتھ, کہ اس کے دل میں مجھے بتاتے ہیں پھر کہ جب وہ ان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے, وہ اس ٹائم سے جو سوال پھنسا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا 62 سال کا شخص لوٹ آیا کیونکہ اس کے ذہن میں ایک سوال پھنسا ہوا تھا. میری ویڈیو کہیں دیکھی, فون کیا کہ میں نے غسل کیا ڈاکٹر صاحب, نماز پڑھی ہے, 62 سال میں نے کوئی نہیں پڑھی. یہ میری بیوی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے 35 سال سے, مجھے رو رو کے کہہ رہی ہے میں نہیں کیا. اب لگی یہ جواب آیا میرے ذہن میں مان گیا ہوں. وہ 2 دن ہو رہے ہیں میں رو رہا ہوں, میں نماز پڑھنا شروع کر, یہی بتانے کے لیے آپ کو کال کیا. تو جب وہ جواب ملتا ہے نا, پھر مجھے بتاتے ہیں کہ میں اس ٹائم بھی ڈھونڈنا چاہ رہا تھا, پر چونکہ مجھے یہ بات اس نے کہی, اس نے کہا یہ تم یہ ہو گئے ہو, تم دین سے خارج ہو گئے ہو, وہ میرے دل میں وہ غصہ بڑھتا جاتا تھا, کیونکہ اندر سے وہ وائرس مجھے وہ جو وسوسہ تھا وہ جینے نہیں دے رہا تھا, باہر سے یہ سختی آ رہی تھی. ان دونوں کے درمیان میرے طبیعت میں وہ سختی آئی, شدت آئی کہ نہ مجھے جواب مل رہا ہے اوپر سے میرے, تو میں اس کی وجہ سے دور ہوں. تو جب ان کے پاس آتا ہے تو بتاتے ہیں کہ اس نے مجھے اس ٹائم یہ کہا تھا, یہ مجھے کہا تھا, یہ مجھے کہا تھا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ بہت بڑی ریزن ہمارے رویے ہیں. دیکھیے اگر آپ کا بچہ بیمار ہو تو آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں نا. آپ کے پاس اگر ڈاکٹری کا نالج نہیں ہے, ڈگری نہیں ہے, تو آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. تو میرا تو یہ خواب ہے کہ ابھی یہ جو سیٹ اپ بن رہا ہے, اس دن مجھے کسی نے کال کی, آئی ڈونٹ نو ان کی اسٹیٹسٹکس ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں, پر یہاں پہ PMS آفیسر تھے, پھر گئے, ابھی انگلینڈ میں سیٹل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایتھیزم پیچھے تھا, کرسچینٹی UK میں زیادہ تھی, ابھی مور دین 50% ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں. اور پاکستان میں بھی گیلپ سروے کو جب آپ پڑھتے ہیں, میں نمبر یہاں کوٹ نہیں کرتا, پر وہ نمبر کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو میں کہتا ہوں اب تو ایسے سینٹرز بننے چاہیے جہاں پہ اگر آپ خود نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک جنریشن گیپ ہے یاسر بھائی. ایک جنریشن کہتی ہے کہ بس ہم نے جو چیزوں لے کے بڑے ہوئے ہیں ہم نے وہی ماننا ہے, دوسرا کہتا ہے ہم نے کویسچنس پوچھنے ہیں. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے, ایک کہتا ہے میں نے سمجھنا ہے چیزوں کو عقلی لاجک لحاظ سے سائنٹیفکلی, ایک کہتا ہے کہ نہیں سوال مت پوچھو, جو ہم نے پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے, اسی پہ بلیو کر لو. تو گیپ آ گیا. تو میں کہتا ہوں کہ ایسی اکیڈمیز بنے, ایسے ریسرچ سینٹرز بنے. اگر آپ کو مسئلہ ہے اس گیپ کی وجہ سے آپ نہیں سمجھا پا رہے ہیں, کم سے کم آپ کسی کے ریفر کر دیں کہ وہ اس کو سمجھا دیں. بڑے بنیادی سوال ہوتے ہیں, جب آپ تھوڑا ڈسکشن کریں ان کا وہ سارا فطور سارا کچھ غائب ہو جاتا ہے. ایک چیز آپ نے تو بہت زیادہ فیس کی ہوگی اور آپ یقیناً اسی صورتحال سے گزرتے ہیں. یہ سوال جس کے ذہن میں جنم لیتا ہے وہ عام ذہن نہیں ہوتا, وہ خاص ذہن ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں ایک نارمل برین سے. تو انٹلیکچولی یہ لوگ اگر کنونس ہو جائیں, یہ آپ کی کسی ویڈیو میں بھی میں نے یہ دلیل سنی تھی, تو ان کے لیے مزید لوگوں کو کنونس کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن وہ نمبر اگر بڑھ رہا ہے تیزی سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کس کے سر پہ ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ ریاست ذمہ دار ہے, پیرنٹس ذمہ دار ہیں, بحیثیت مسلمان وہ ایک شخص خود ذمہ دار ہے؟ کیونکہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے سینٹرز بننے چاہیے, تو اب سینٹرز وہ کون بنائے؟ مطلب آپ کو یہ ذمہ داری کس کے کاندھے پہ نظر آتی ہے؟ دیکھیں اس میں ابھی پہلے اس سوال کا کچھ حصہ رہتا ہے وہ آپ کو بتا. اوکے, ایک تو وہ ہیں جو ہمارے رویوں کی وجہ سے, کچھ ایسے بھی ہیں جو نفس اور دنیا کے غلام ہیں. دیکھیں جب آپ دین کو مانتے ہیں پھر آپ پہ سرٹن اوبلیگیشنز آتی ہیں. دیکھیں میرے پاس پرفیکٹ نالج تو نہیں ہے نا, صحیح,
تو مجھے لگتا ہے ایک چیز میرے لیے اچھی ہے، شاید وہ میرے لیے اچھی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین نظام بنایا ہے، اس میں کچھ چیزوں کو آپ نے پھر فالو کرنا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے غور و فکر کر لیا، اللہ کی ذات کو پہچان لیا کہ یہ پورا نظام کسی نے بنایا ہے، پیغمبر انہوں نے بھیجے ہیں، جتنے بھی ہیں کتابیں انہوں نے بھیجی ہے، اب یہ کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے، یہ آخری کتاب ہے، پھر اطاعت بھی کرنی ہے۔ وہ اطاعت کچھ لوگ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ انسانی نفس بہت، اس کی میں اگزامپل ایسے دیتا ہوں ایسے ہوئے کہ آپ نے بچپن میں ایک گھوڑا کا بچہ آپ کے ساتھ آیا، جنگلی تھا، اب وقت کے ساتھ آپ نے اسے ٹرین کرنا ہے، اگر آپ نے اسے ٹرین نہیں کیا تو پھر وہ اس راستے پر نہیں جائے گا جس راستے پر آپ اسے لے کے جانا چاہتے ہیں، پھر وہ اس راستے پہ جائے گا جب ایک دفعہ وہ توانا ہو گیا جس پہ وہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ یہ وہ نفس کی اگزامپل۔ تو اگر آپ نے ساری زندگی اپنی نفس کی مانی، اس نے جو کہا کیا، کوئی کام آپ کو ایسے کرنا تھا جس سے دوسرے انسان کو نقصان ہو رہا تھا، پر آپ نے کہا مجھے فائدہ ہو رہا ہے، آپ نے کیا، آپ اس کو یوز ٹو کرتے گئے، تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کا نفس اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ آپ اسے پھر واپس نہیں کھینچ سکتے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں 100% پتہ ہے جو وہ کر رہے ہیں بالکل غلط ہے، اس کا انہیں نقصان ہوگا، میں جانتا ہوں فور شور وہ جانتے ہیں، پر وہ اپنی اس کیفیت کو اندر کنٹرول ہی نہیں کر سکتے، وہ اس جنگلی گھوڑے کے غلام ہو جاتے ہیں، وہ اس کو لے کے جاتا ہے جہاں اسے لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو یہ لڑائی جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جیت سکے۔ تو جب آپ نفس اور دنیا کے غلام ہو جاتے ہیں نا، پھر آپ پہ کوئی بھی آرگومنٹ کام نہیں کرتا، اور یہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے۔ جو یہ پہلی کیٹیگری ہے نا، ان کو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر طرح کی دلیل دے سکوں۔ یہ جو دوسری کیٹیگری ہے، اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ دلیل نہیں مانتا، کیونکہ ایک شخص کہے کہ بس میں وہی کروں گا جو میرے لیے اچھا ہے، پھر آپ اس کو کنونس نہیں کر سکتے ہیں، مطلب اس دنیا میں نے سب کچھ لینا ہے، پھر آپ اس کو کنونس نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہے دوسرا جو جس کی وجہ سے۔ دوسری آپ نے بات کی کہ ذمہ دار کون ہے، آپ نے وہ اولمپکس میں ایک ریس ہوتی ہے، وہ جو پیئرز میں ہوتی ہے، پہلے پیئر کا ایک بندہ بھاگتا ہے، اس کے پاس ایک سٹک ہوتی ہے، جو پہلے پہنچتا ہے وہ اس کو دیتا ہے وہ سٹک، پھر اس کا نمبر ہوتا ہے وہ سٹک لے جانے کا۔ دیکھیے ہمارے علماء کرام پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں دور رکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں ایسا نہیں، انہوں نے اپنی ریس کا پہلا چکر کمپلیٹ کر کے سٹک آپ کو دے دی ہے، ابھی جو دور ہے ابھی آپ نے اس کے مطابق بھاگنا ہے۔ اب ہم پہ یہ ذمہ داری آئی ہے کہ ابھی جو سائنس ہے، اب یہ سائنس کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ تو 1400 سال سے تو نہیں تھی نا، ابھی بہت بڑی جو بوم آیا ہے وہ تو پچھلے 100 سال یا اس عرصے میں آیا نا، جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کب آئی، اور پھر اس کے بعد اسٹیفن ہاکنگ کا کام آیا، یا بلیک ہولز پہ کام آیا، رچرڈ فیمن کا کام آیا، یہ سارے کام آتے گئے بہت سارے۔ تو ابھی ہم لوگوں کو بھی جو ہے وہ کائنات کی ان رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک سٹک جو آپ کو اس تک پہنچنی تھی، قرآن کریم، یہ ساری چیزیں، سنت، احادیث، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ آپ تک پہنچایا علماء کرام نے، ہم پہ بھی ذمہ داری ہے۔ یہ اگر کوئی کبھی بھی الزام کسی اور پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں یہ بہت ظلم کرتا ہے وہ انسان، کیونکہ قرآن کریم بڑا کلیئر ہے اس میں۔ تم نے کیوں نہیں کیا؟ کیا تمہیں عقل دیا تھا، آنکھیں دی تھی، کان دیے تھے، سوچنے سمجھنے کی صحت دی تھی، ٹائم دیا تھا، خود کیوں نہیں کیا؟ بلیم نہیں لگا سکتے، کسی نے غلط کیا ہے وہ جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں ابھی ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، پر ہماری پہلے ہے کہ ہم اپنے بچوں کی یہ فکر کریں۔ جیسے مجھے فکر ہے کہ میں اپنے بچے کو صبح ٹھنڈ میں، سردیوں میں، جب پوری دھند بھری ہو، اس میں اسکول کے لیے اٹھاتا ہوں کہ اس کا کیریئر بن سکے، تو کیا میں ایز ماں باپ یہ ایفرٹ بھی کر رہا ہوں کہ کل کو یہ کہیں نہ ایسی چیزوں کا شکار ہو سکے؟ اس کے لیے میں نے کیا ایفرٹ کیا ہے؟ ذرا سوچیں نا، کیا ہم کر رہے ہیں اس کے لیے ایفرٹ؟ ایز ماں باپ آپ بھی دنیا دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، یہ جو ایفرٹ ہم صرف کر رہے ہیں، کیا ہم یہ ایفرٹ بھی کر رہے ہیں ساتھ کہ اس کا یہ سائڈ بھی برقرار رکھیں؟ بالکل، ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ، میں خود اس کا ایڈوکیٹ ہوں کہ آپ کریں یہ، پر اس کے پیچھے آپ کے انٹینشنز کیا ہیں؟ اس کے پیچھے انٹینشنز یہ ہیں یاسر صاحب کہ یہ کل کو پیسے کما سکے، اسے ایک نوکری ملے اور یہ اپنا گھر چلا سکے۔
ایجوکیشن سے ہماری انٹینشنز یہ نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھ سکیں, حقیقت کو سمجھ سکیں. اور اللہ تعالیٰ کا اتنا خوبصورت نظام ہے کہ اگر آپ ایجوکیشن اس لحاظ سے حاصل کریں اس کائنات کو, تو یہ دنیاوی فائدے آپ کو ساتھ ملتے ہی رہیں گے وہاں پہ, اب نئی نئی ڈسکوریز کرتے رہیں گے. اچھا, ایک پہلو آپ نے اور نوٹس کیا, اصل میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اور سننے والے بھی شاید کہ اب یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ لادین ہونے کی طرف جا رہے ہیں, اگر تو خاص طور پہ یوتھ کے لیے آپ نے بتایا, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ایک فیشن کے زمرے میں کچھ لوگ لیتے ہوں اٹینشن گین کرنے کے لیے, تاکہ وہ ایک منفرد زاویے سے گفتگو کریں اور لوگ ان کو اٹینشن دیں. تو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جو نگلیکٹڈ بیہیویئر فیس کرتے ہیں اپنی زندگی میں, چاہے وہ پیرنٹس کی طرف سے ہے, چاہے وہ سوسائٹی کی طرف سے ہے, تو وہ اس نگلیکٹ کو کور کرنے کے لیے, اٹینشن پانے کے لیے اپنی زندگی کا ایک زاویہ اپنے اوپر طاری کر کے پیر ہو جاتے ہیں. بہت بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں اس کا چونکہ اس سے کنیکشن بھی بنتا ہے, میں بتاتا ہوں کہ کیسے. ایک شخص کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی قیمتی چیز کو کھو رہا ہے, ایمان, وہ کتنی بڑی چیز کو کھو رہا ہے, کیونکہ اس کی امپورٹنس اسے سمجھائی نہیں گئی ہے. صحیح. تو اس کو وہ, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, میں اس کو جنزی کے ٹرم میں کہ کول لگنے کے لیے, یہ کول ہوتا ہے آج کل کہنا کہ نہیں میں کچھ نہیں مانتا, میں تو بس اپنے دل کی مانتا ہوں, جو کرنا چاہتا ہوں بس میں وہ کرتا ہوں. کول لگنے کے لیے ایسے بیان دینا, سوسائٹی میں فٹ ان ہونا. آپ کو پتہ ہے یہ بات میں اکثر کہتا ہوں, قرآن کریم کا دردناک لفظ جو ہے, سب سے دردناک لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ یا لیتنی, کاش. بلکہ کسی کی زندگی کا بھی سب سے دردناک لفظ جو ہے وہ کاش ہے. کاش اس لیے دردناک ہے کہ سب کچھ چلا گیا, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کاش ایسا ہوا ہوتا تو میں اپنا ایک, میرے چاچا یہاں مارگلا ہلز میں رہتے تھے, ان کی بچے تھے چھوٹے چھوٹے, ان کی وائف کو وہاں پہ سانپ نے ڈس لیا. اچھا. انہیں وہ ہاسپٹل لے گئے, پر 3-4 دن بعد ان کی فوتگی ہو گئی, اور چھوٹے چھوٹے بچے ان سے رہ گئے. تو وہ ابھی تک کہتے ہیں کہ کاش ایسے کرتا, کاش ایسے کرتا. حالانکہ میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ اس میں آپ کا کوئی, اس پین سے وہ نکل نہیں پا رہے. جب انسان کہتا ہے نا کہ میں کاش, یہ بہت دردناک لفظ ہے, کیونکہ گزر گیا ہوتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہو. قرآن کریم نے یہ مختلف چیزوں کے لیے استعمال کیا, اور ایک چیز جو استعمال کی ہے نا, وہ چیز ہے دوست, کمپنی, سوشل سرکل. کاش میں فلاں سے دوستی نہ کرتا. یہ جو آپ نے کہا نا کول لگنے کے لیے, میری اس دن ایک انگلینڈ میں ایک بچی ہے, بھی ایسٹرو فزکس پڑھ رہی ہے, اس سے بات ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا ان کی باتوں سے کہ وہ جس سوشل سرکل میں رہ رہی ہے اس نے انہیں بہت افیکٹ کیا. ہمارے بچے جب جاتے ہیں کینیڈا جاتے ہیں, یو ایس جاتے ہیں, اب انہیں وہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں فٹ ان کرنا ہے. اب وہاں کا آپ کو مائنڈ سیٹ پتہ ہے, تو یا تو آپ بالکل اکیلے رہیں گے یا آپ نے فٹ ان کرنا ہے. اب فٹ ان کرنے کے لیے آپ کو کول لگنے کے لیے, ان جیسا لگنے کے لیے شاید ویسی باتیں کرنی پڑے آپ کو. صحیح. تو یہ جو آپ کی بات ہے نا, یہ بھی 100% ٹھیک ہے, یہ بھی ایک کیٹیگری ہے. پر یہ جو پہلی بات میں نے کی نا, جن کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں, یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں. وہ سوسائٹی میں رہتے رہتے یہ سوال اس کے ذہن میں آنا بھی, وہ کول لگنے کے لیے کہتا ہے, اور پھر وہ شک بڑھتا جاتا ہے اس کے ذہن میں, اور زیادہ ہو جاتا ہے. دوسری چیز ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ ڈال دیا جائے کہ جو مذہب ہے اس میں فریڈم نہیں ہے, تمہارے پاس اپنے اختیارات, چوائس, سوچنا, لاجک یہ نہیں ہے. تو اس کو لگتا ہو کہ میں اگر ریلیجن پریکٹس کروں گا تو قید رہوں گا, اور وہ قید سے آزادی حاصل کرنے کے لیے یا فراغ کے لیے یہ راستہ اختیار کرتے ہوں لوگ. بہت خوبصورت بات کی. بلکہ مجھ سے ایگزیکٹ سوال ایک جو ایتھیزم کی طرف جا رہے تھے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ دین میں تو سوال کرنا نہیں ہے, آپ مجھے کیسے کہتے ہیں کہ غور و فکر کریں. تو میں نے کہا کون سی آیت کوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کہ یہ تو مجھے نہیں پتہ, پر دین میں سوال کرنا نہیں ہے. میں نے کہا دین, قرآن کریم تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں. قرآن کریم تو ہمیں یہ کہتا ہے سورہ انفال کی 22 نمبر آیت میں کہ بے شک بدترین جانور, یہ لفظ اتنا سخت ہے, بدترین جانور وہ گونگے بہرے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. قرآن کریم تو ہمیں یہ کہتا ہے سورہ ملک میں کہ جب
دوزخ والوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا کہ گناہ کیا تھا تمہارا, تو وہ کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير, کہ اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. اور جواب میں کہا جائے گا فاعترفوا بذنبہم, ابھی آپ نے اصلی گناہ کا اقرار کیا ہے. اصلی گناہ یہ ہے تمہارا, تم نے عقل استعمال نہیں کی, غور نہیں کیا, سوچ نہیں کیا, سمجھا نہیں چیزوں کو. تو یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں کو لگتا ہے, ایسا امیج بلڈ اپ کیا گیا ہے کہ نہیں بس آپ نے فالو کرنا ہے. ابھی بھی ہیں لوگ کہتے ہیں, مجھے کمنٹس میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں مانتے, نہ مانے, ہم کوئی دلیل دینے کے قائل نہیں ہیں, ہم لوگ کیوں دلیل دیں گے نہیں, اگر مانتے ہیں تو. میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ پہ تو ذمہ داری ڈالی گئی ہے, آپ کو پتہ ہے قرآن کریم کا ہر ایک لفظ ہم پہ حجت ہے, ہم نے کرنا ہے وہ. اور وہ ہمیں کہتی ہے, ہماری امت کو کیا کہتی ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو اور تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تو اگر لوگوں کے ناس کے لیے کہا گیا, مسلمانوں کے لیے ناس, لوگوں کے لیے, تم لوگوں کو کیسے کنونس کرو گے؟ ایک شخص ایتھیسٹ ہے, نان مسلم ہے, وہ قرآن کریم کو, پیغمبر کو, اللہ کو نہیں مانتا, تو آپ اسے کنونس کرنے کے لیے کون سے آرگومنٹس استعمال کریں گے؟ کیسے اسے اس طرف لے کے آئیں گے؟ ہم پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے, اس کے بغیر آپ یہ کام کر نہیں سکتے. قرآن کریم جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ جب میں نے پڑھا, اس میں سے ایک بہت بڑی چیز جو یہ نکل آئی وہ غور و فکر ہے, کہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے, سمجھنا ہے چیزوں کو, اور بصیرت سے لوگوں کو لے کے آنا ہے. ہم اس گفتگو سے بالکل موضوع کو شفٹ کریں گے, اور وہ موضوع آپ کی ایک ویڈیو ہے پانی کے اوپر آپ نے کی ہے. میں کل سن رہا تھا, کیونکہ میرے خیال میں وہ 2-3 دن پہلے ہی اپلوڈ ہوئی ہے. تو اس پہ جانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ایسے تمام نوجوان جو آپ کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو آپ ان کے لیے کوئی ایسا پیغام کہ وہ یہ سلسلہ کم سے کم شروع کر دیں, سیکھنے کا, سمجھنے کا, غور و فکر کا. اور یہ آپ کے پاس سوال بھی بہت آتا ہے, جو دشواری ہے وہ یہ ہے کہ شروع کہاں سے کریں, تو اس کا کوئی سولوشن آپ یا ریمیڈی. دیکھیں, ہمارا مسئلہ کیا ہے, میں نے سٹارٹ میں بیان کیا, اٹینشن, فوکس نہیں بنا سکتے ہم لوگ. صحیح. سب کو لگتا ہے ٹھیک ہے, پر ساری زندگی فوکس نہیں بنا پائیں گے. یہ وہی ایگزام کی پریپریشن ہے جو ہم ہر سال اسکول میں کہتے تھے نا, اس دفعہ میں پہلے دن سے پہلی کلاس سے اسٹڈی سٹارٹ کروں گا تو فائنل ایگزام کے لیے مجھے پھر ضرورت نہیں پڑے گی. پر وہ سٹارٹ کبھی نہیں کرنا پڑتا تھا. وہ جو اگر ایگزام میں ایک چھٹی ہوتی تھی اس دن بھی میں کام نہیں کرتا تھا, جس رات ایگزام ہوتا تھا بس وہی پڑھنے بیٹھتا تھا. یہ ہم سب اس میں بھی یہی کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز وہ فوکس اور اٹینشن بنانا ہے. میرا یوتھ کو ایک پیغام ہوگا, یہ ٹائم بہت قیمتی ہے. یہ اٹینشن جو آپ بیکار کی چیزوں کو دے رہے ہیں, یہ بہت قیمتی چیز ہے. آپ نے آہستہ آہستہ بیبی سٹیپ سے سلو سٹارٹ کریے. یہ نہیں کہ ایک دن آپ نے کہا سب چھوڑ دیا, آپ نے آہستہ سٹارٹ کریں. آپ ایسے کریں, سٹارٹ میں 5 منٹ دیں, 10 منٹ دیں. اللہ تعالیٰ سے کہیں, ڈائریکٹ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ 10 منٹ میرے دن کے آپ کے, میں آ گیا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم, میں نے آپ کو یاد کیا, میں آ رہا ہوں آپ کی کائنات پہ, اپنی ذات پہ, اس کتاب پر غور و فکر کر رہا ہوں. تو جب آپ یہ سٹیپ لیں گے تو آپ نے 15 منٹ 10 منٹ جو بھی آپ دے سکتے ہیں ریگولرلی دینا ہے پھر. اور یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس 10 منٹوں میں آپ کی زندگی کے تمام کام آ جائیں گے, تمام سوچے آ جائیں گے, آپ کو یاد ہو جائے گا وہ بھی رہتا ہے, وہ بھی رہتا ہے, وہ بھی رہتا ہے. پر اگر آپ اس پر ٹک گئے, آپ کو وہ نالج ملے گا جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لے سکتے. آپ کو وہ فیلنگ ملے گی جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. صرف قرآن کریم نہیں کہہ رہا, کائنات, قرآن کریم, آپ کی ذات. میں نے سٹارٹ قرآن کریم سے لیا, وہ پھر مجھے ان تمام چیزوں میں لکھی. دوسری بات, اٹینشن بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہر سویلائزیشن میں اٹینشن بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی میتھڈ یوز ہوتا رہا ہے, یوگا یوز ہوتا رہا ہے, دوسرا کہ میرا فوکس قائم ہو. ہمارے پاس سب سے پاورفل ٹول ہے, وہ ہے نماز. آپ نماز کے لیے کھڑے ہو نا, جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کو میں کہتا ہوں, جیسے آپ کھڑے ہوں گے نا, آپ کی باڈی ایک جگہ ہوگی, آپ کا دماغ کہیں اور چلا جائے گا. میں نے تو وہ کیا تھا, وہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوا تھا, یہ کیسے ہوا, اور اسی ٹائم امام صاحب کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو آپ جائیں گے دوسری تھی, تیسری کون سی رکعت تھی پتہ نہیں, بس آپ کا باڈی ایک جگہ. اسے مائنڈ فلنس کہتے ہیں, کہ آپ کی باڈی اور آپ کا ذہن دونوں ایک جگہ پہ رہیں. نماز اس کا سٹارٹنگ بیٹل ہے جو آپ نے سٹارٹ کرنی ہے. تو نماز میں آپ نے یہ ایفرٹ سٹارٹ کرنی ہے کہ جیسے ہی آپ کھڑے ہو نا, تو آپ کا ذہن جائے گا, ضرور جائے گا, آپ نے واپس لے کے آنا ہے. آپ نے چھوڑ نہیں دینا کہ بس فلائٹ موڈ پہ آپ ہو جائیں اور بس
اوپر نیچے ہوتے رہیں دماغ وہاں نہ ہو, کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم ہے ہی نہیں, نماز قائم کرنے کا حکم ہے. بے شک. قائم تب ہوتا ہے جب آپ کانشیسلی وہاں اویلیبل ہوتے ہیں اور آپ کی کانشیسنیس کو بگا دیا جاتا ہے. تو یہ لڑائی جب آپ سٹارٹ کریں گے, آپ کا فوکس بلڈ اپ ہوگا. فوکس بلڈ اپ ہوگا, آپ وہ 15 منٹ دے سکیں گے, وہ 30 بنے گا, وہ 45 بنے گا, آپ کی پوری پرسنالٹی چینج ہو جائے گی. یہ یاد رکھیے گا, یہ ٹائم گزر جائے گا. یہ کنویئر بیلٹ ہے, یہ آپ نہیں روک سکتے. معنی صرف یہ رکھتا ہے کہ اس ٹائم کو, اس اٹینشن کو آپ نے کہاں یوز کیا, اور یہی آپ کا سٹارٹنگ گراؤنڈ ہے. یہ دن, یہ بات آپ جب بھی سنیں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں ہوں گے, آپ اس لمحے کو یاد کریں گے. ایسے یاد کر کے خوش ہوں گے کہ میں نے اپنا فیصلہ بدلا, یا اسے یاد کر کے کاش کہیں گے کہ میں بدل لیتا. یہ آپ کی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ ایڈوائس ہو سکتی ہے. زبردست جی, بہت شکریہ جی. اب دوسرے موضوع پہ ہم شفٹ ہونے سے پہلے ایک شارٹ سی بریک لیتے ہیں 2 منٹ کی, اور پھر اس کو پانی کو ڈسکس کرتے ہیں جی.